اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے جو کہ زور و شور سے گزر رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ آ چکا ہے۔ امید ہے کہ سب لوگوں نے بڑے زور و شور سے اس میں عبادتیں کی ہوں گی، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ رحمتوں والا، مغفرت والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں سارے مسلمانوں نے کوشش کی ہوگی کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ سے بچانے کا عشرہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی دعا پڑھنی چاہیے، یعنی اللہم اجرنا من النار۔ یہ جہنم سے بچاؤ کے لیے یہ دعا ہوتی ہے۔ ہمارا اب آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں بہت سی طاق راتیں آتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 29ویں، 27ویں۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم کنسیڈر جو کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ لیلۃ القدر کو 27ویں رات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر جو ایکچولی ہے وہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن مجید میں پراپر نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اس کی نشانیاں اگر پوری ہوں تو وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ جس طرح ہم لوگ 5 چابیاں اگر ہمیں دی جائیں اور کہا جائے کہ ایک تالا کھولنا ہے اور اس تالے کے بعد خزانہ ہمیں سارا مل جائے گا، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان 5 چابیوں کو ٹرائی کریں اور اپنی قسمت کو آزمائیں۔ اگر ان میں سے ساری میں سے کسی ایک میں سے بھی وہ کھل جاتی ہے، تالا کھل جاتا ہے، تو ہماری خزانہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اسی لیے صرف ایک رات، صرف 27ویں کی جاگ کے ہی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، ہمیں 27ویں کی رات جاگ لینی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ساری طاق راتیں جاگنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایک رات جو ہو وہ لیلۃ القدر کی ہو اور ہماری قسمت کا خزانہ کھل جائے، کیونکہ وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ رات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم پر ایک مہینہ آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور جس نے اس میں بھلائی کی گویا اس نے بھلائی کی، اور بدبخت ہی شخص وہ ہوگا جسے اس رات سے محروم کیا جاتا ہے۔ اس رات کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ کہ یہ رات عام راتوں کی نسبت تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی بھی جانور کی زیادہ آواز نہیں آتی، بلکہ جانور اس رات کو خاموش رہتے ہیں۔ اس رات کا جو طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، یعنی کہ جب یہ ازل سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جب یہ رات ختم ہوتی ہے اور سورج نکلتا ہے تو وہ سورج بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کی کرنیں چبھنے والی نہیں ہوتی، بلکہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح 14ویں کا چاند رات کو ٹھنڈا تھا، اس طرح سے صبح یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات کا جب صبح ہوتی ہے تو اس سورج کی مثال اس چاند جیسی ہوتی ہے جیسے 14ویں کے رات کا چاند ہوتا ہے۔ یہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، آسمان بالکل صاف ہوتا ہے۔ اس میں جس طرح باقی راتوں میں چاند سے تارے ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں، اس طرح اس رات میں کوئی بھی اس طرح کا واقعہ رونما نہیں ہوتا، اور اس کی صبح بہت شاندار، پرسکون اور خوشگوار ہوتی ہے۔ سورج کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس کی روشنی مدھم ہوتی ہے، گویا کہ 14ویں کے چاند جیسی ہوتی ہے۔ اس رات کو جو بھی عمل کیا جائے گا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ یعنی اگر آپ اس رات کو 1 روپیہ بھی کسی کو صدقہ خیرات کر کے سوتے ہیں تو وہ ایسے ہوگا جس طرح آپ نے 1000 مہینے صدقہ خیرات کرتے رہے۔ اگر آپ اس رات میں ایک بھی نفل پڑھ لیتے ہیں تو ایسے ہوگا جس طرح آپ نے بہت عرصہ میں 1000 مہینے آپ نے عبادت کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ رات اتنی برکتوں والی ہے کہ اس میں ہر چیز کا ثواب رمضان المبارک کے مہینے میں مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔
اس لیے صرف 27ویں رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر کی رات کنسیڈر کرنے کی بجائے یہ کوشش ہو کہ تمام طاق راتیں جاگی جائیں اور ان کی نشانیوں کو پورا ہونے کا سوچا جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات تھی اور اپنی قسمت کو آزمایا جائے۔ ایک دعا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو لیلۃ القدر کے موقع پہ پڑھی جا سکتی ہے، جو کہ آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہی ہے۔ یہ آیت جو ہے بہت ہی خاص ہے اور اس کو آپ اس رات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ایسی ہے کہ جسے حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کون سی رات ہے تو میں یہ دعا اس میں بار بار پڑھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ باقی یہ کہ اس رات میں جس قدر عبادت کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے، کیونکہ اس کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ سورۃ القدر اس میں جتنی بار چاہے پڑھ سکتے ہیں، تقریباً 7 دفعہ پڑھ کر بھی سو جائیں تو اس کا بہت ثواب ہوگا۔ کوشش کریں کہ اس رات صلاۃ التسبیح پڑھیں، کیونکہ صلاۃ التسبیح کا اجر ویسے ہی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ شب قدر کی رات میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب اور گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اور سورۃ القدر پڑھیں اور یہ دعا جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی اسکرین پہ شو کی تھی، یہ دعا اس رات کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مشکلوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی رات کی عبادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رات جاگنے کی توفیق دے، ہم اس رات اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے لیے مغفرت مانگ لیں۔ اس رات عبادت کی محرومی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں اس رات میں پڑھنے کی توفیق دے، اپنے لیے جاگنے کی توفیق دے۔ دنیا کے بہت سے کام ہیں جو اگر ہمیں زندگی میں پڑ جائے تو ہم ان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ اگر ایگزامس کی بات ہی کر لیں تو ان کے لیے ہم راتیں جاگ سکتے ہیں، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ دنیا میں ہی رہ جانی ہیں، کوئی اپنے آخرت کے ایگزامس کی تیاری نہیں کرتا۔ تو پلیز دعا ہے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہمیں وہ رات نصیب ہو جائے کہ جس میں ہم اپنے آخرت کے ایگزامس کی تیاری کر لیں اور ہم پاس ہو جائیں اس رات میں۔ اپنی رحمت کے خزانے کو کھولنے کے لیے اس جو باکس پہ تالا لگا ہے اس کو کھولنے کے لیے 5 کنجیوں کا استعمال کریں، 5 چابیاں ٹرائی کریں، یعنی کہ 5 راتیں جاگیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری قسمت کھول دے، کوئی ایک چابی ہماری اس تالے میں لگ جائے اور خزانہ ہمیں مل جائے۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، خود بھی نیکیاں بانٹا کریں اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف راغب کیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اگر کسی کو وہ طریقہ نہیں معلوم تو میرے ہی چینل کو سبسکرائب کر کے اس کی ویڈیوز پہ جائیں، آپ لوگ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی مل جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ پورے ٹائم پر ادا کیا رہے، اور یہ کتنا ہوگا اور کیسے ہوگا اگر یہ بھی آپ کو نہیں پتہ تو میری ویڈیوز کو دیکھیں، اس میں نے پراپرلی یہ ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس سال کا صدقہ فطر کتنا دیا جائے گا اور کتنا ہوگا اور کب تک ادا کر دینا ہے۔ اور اپنے لیے بھی بہت دعا کریں مغفرت کی، ہمارے لیے بھی دعا کریں، خدا نہ جانے کس کی دعاؤں کو قبول و منظور کر لے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ نئی آنے والی ویڈیوز، اسلامی معلومات جو بھی ہوگی وہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔